الحمد للہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2200 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کی زندگی تھی وہ اگر سب سے زیادہ کسی نے بتائی ہے، اس کو روایت کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سارے مسائل بتائے اور بہت سارے علوم میں رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگتی ہے، کفار نے تہمت لگا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں پاک دامنی میں قرآن پاک کی 17 آیتیں یا 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں سورۃ النور کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کو بیان کر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو بہتان قرار دیا اور فرمایا کہ حضرت عائشہ پاک دامنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو کنواری ہونے کی حالت میں اور کم عمر زوجہ محترمہ بننے کا شرف حاصل ہوا، اور کنواری ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے۔ باقی جتنی بھی ازواج تھی وہ جب بیوہ تھیں تو اس طرح ان کی جو ہے ان سے نکاح ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہونے کی حالت میں آپ کے نکاح میں آئی، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نکاح ہونا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ریشمی کپڑے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ کا نکاح عائشہ سے ہو جائے، ابوبکر صدیق کی بیٹی سے ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری مدفن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر جہاں بنی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی حجرے کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھی اعلیٰ قرار دے دیا اور اس کو جنت بنا دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حجرہ ہے جس میں روزانہ ہزاروں نوری، ہزاروں فرشتے سلام لے کر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حجرہ ہے جس میں ہزاروں امتیوں کا، لاکھوں امتیوں کا روزانہ سلام اور درود پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر مدفون ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کو محفوظ کیا، احادیث کو یاد کیا اور امت کی رہنمائی فرمائی، امت تک پہنچایا۔ اور جہاں پر 17 رمضان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، وہیں پر 17 رمضان المبارک کو اسلام کا اہم غزوہ، اسلام کا اہم مارکہ غزوہ بدر بھی پیش آیا ہے، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ بدر اسلام کا وہ پہلا مارکہ ہے، پہلی جنگ ہے جس میں صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 تھے، اور دشمن کی تعداد 1000 تھی۔ صحابہ نہتے تھے، کوئی اسلحہ، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، دشمن کے پاس سب کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ پوری زندگی کی جمع پونجی ہے، آج میں میدان میں لے کر آ گیا ہوں، یا اللہ اگر آج یہ باقی نہ رہے، آج یہ میری جماعت باقی نہ رہی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں تجھے یاد کرنے والا، دین اسلام پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، دین اسلام دنیا میں نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے عریش کے اندر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، اور ہچکیاں لے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں حجرے کے اندر اور خیمے کے اندر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں، ان کو خاموش کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر فارغ ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے اور خوشخبری لے کر آئے
کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن آپ کی فتح کو لکھ دیا ہے، آج آپ کو فتح مل کر رہنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہاں کہاں کون سا دشمن مارا جائے گا، کون سا سردار مارا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جگہ کی نشاندہی کر کے بتا رہے تھے صحابہ کو کہ یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، اس طرح اشارے کر کر کے بتا رہے تھے۔ اور پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طرح پھر دشمن جو ہے اس جگہ پر اس کا قتل ہوا اور جہنم حاصل ہوا۔ اور اب جب اسلام کا یہ پہلا معرکہ شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے مقابلے کے لیے صحابہ کو بھیجا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عتبہ کے مقابلے میں تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے مقابلے میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلے میں تھے۔ یعنی پہلے 3 سردار عتبہ، شیبہ اور ولید، ان کو کفار نے مقابلے کے لیے بھیجا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا، ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا۔ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عتبہ تھا، تو عتبہ کو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کیا، اور خود بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، ان کی ٹانگیں کٹیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ اپنے مد مقابل کو قتل کر کے فارغ ہو چکے تھے، انہوں نے پھر عتبہ کا کام تمام کیا، اس کو بھی جہنم حاصل کر دیا۔ اور پھر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بدر کے میدان میں شہید ہو گئے، اور یہ اسلام کا پہلا شہید تھا۔ تو یہ غزوہ بدر کا معرکہ بھی 17 رمضان المبارک کو پیش آیا ہے، اور یہ اسلام کا عظیم معرکہ ہے جس میں کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا معرکہ تھا، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ اور کفر کا ظلم اور جبر کو جو ہے صحابہ نے ختم کر دیا، ان کی پاور کو توڑ دیا، اور دشمن بالآخر بھاگنے پر مجبور ہوا، صحابہ کو فتح مل گئی، کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، یہ بھی 17 رمضان المبارک کو پیش آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اسلام کے دشمنوں کا اسی طرح کما فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اسلام کو سرخرو فرمائے، اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔